اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں کہا اور نبی کو کہا ہے نبی آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ جس کو چاہیں گے ہدایت مل جائے گی. میں جس کو بڑے سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نبی سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. جی یعنی کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باؤنڈریز بالکل کلیئر کر دی ہیں کہ یہ نو گو ایریا ہے انبیاء کے لیے بھی. ہدایت میری مرضی ہے, میں جس مرضی کو دوں. کیوں؟ میں اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں. اچانک سے آقا علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی کسی سے افضل نہیں سوائے اس کے کہ جو متقی ہے. تو کتنے ہی سکولز, کتنے ہی خدا جو بنائے ہوئے ہیں 2 نمبر قسم کے, وہ سب کلیپس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایکسیپٹنس آ ہی نہیں سکتی. آپ ان کی اجارہ داری کلیپس کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ مار دو اس شخص کو, کیونکہ یہ سب کے اندر اویئرنس لے کے آ رہا ہے کہ ہم برابر ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک اور میں نے بات پوچھنی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ساری جو امت ہے اس کو میں ایک جی امت بنا دیتا, ایسے لیکن ہی. لوگوں نے علم آنے کے بعد پرسنل ضد کی وجہ سے اختلاف کیا. جی تو سر یہ بات ہے, یہ کس کیٹیگری میں جاتی ہے؟ یہ جاتی ہے اس کیٹیگری میں کہ جب حق کا پیغام عیاں ہوتا ہے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے عیاں کیا ہو, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہو, یا آقا علیہ السلام نے کیا ہو. جب حق عیاں ہوتا ہے تو اس وقت بہت سے لوگ, بہت سے قبائل اپنی ایک اجارہ داری بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس اجارہ داری کو نسل در نسل وہ چلاتے ہیں. اپنی طاقت, اپنے پولیٹیکل پریزنس, اپنے پیسے دولت, اور اپنی اس قبائل کی ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کا ایک پولیٹیکل سٹیٹس ہوتا ہے. جیسے ہی اسلام آتا ہے, اسلام سب کو برابر کر دیتا ہے. تو یہ برابری جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے اس کے لیے جس نے نسل در نسل اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا ثابت کرنے پہ لگا دیا ہے. اسلام آتا ہے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ کا میسج آیا ہو تو فرعون کو برابر کر دیتا ہے اس کے ملازم کے ساتھ, یا آقا علیہ السلام کے ٹائم پہ جب دار الندوہ تھا اور لوگوں نے اپنی اجارہ داری, اپنے پارلیمنٹ بنایا ہوا تھا, اچانک سے آقا علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی کسی سے افضل نہیں سوائے اس کے کہ جو متقی ہے. تو کتنے ہی سکولز, کتنے ہی خدا جو بنائے ہوئے ہیں 2 نمبر قسم کے, وہ سب کلیپس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایکسیپٹنس آ ہی نہیں سکتی. آپ ان کی اجارہ داری کلیپس کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ مار دو اس شخص کو, کیونکہ یہ سب کے اندر اویئرنس لے کے آ رہا ہے کہ ہم برابر ہیں. ہم نے تو ان کا غلامی کے اوپر تو ہم سروائیو کرتے ہیں. آپ سمجھے؟ جی جی تو یہ جو ضد ہے نا, وہ ضد یہ ہے کہ آج ہم نے مانا. اب مثال کے طور پہ میں نام بھول گیا ہوں ازواج مطہرات میں سے, صفیہ موسٹ پروبلی, ابھی کسی کو یاد آ جائے گا, وہ جوئش فیملی سے تھیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھیں, اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو دوسرے کمرے میں ڈسکشن کرتے سنا ہے, جس میں باپ میرے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ احمد علیہ السلام تو آ گئے. مسئلہ حضرت یہ ہے وہ زینب تو بنت جہش تھی میرے خیال. موسٹ پرابلی حضرت زینب تھی جی. تو انہوں نے کہا وہ تو بنی اسماعیل میں آ گئے. اب اگر ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا تو یہ بنی اسرائیل کی اتنی بڑی جو ہم نے طاقت بنائی ہوئی ہے, یہ تو کلیپس ہو جائے گی. یا یہ ضد آ گئی, اور ضد آئی سیاسی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جی جی یہ ہے کہ انسان کو میسج عیاں بھی ہو جائے تو وہ تسلیم نہیں کرتا, آج بھی نہیں کرتا. وہ تو پرانی باتیں تو نبیوں کی باتیں تو نبیوں کی. آپ ابھی بھی آپ کسی بیکورڈ علاقے میں جا کے اسلام کا میسج دے کے ان کو کہیں نا تم سب برابر ہو, تو وہ چودھری اور جاگیردار جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے چلو نکل ادھر سے, میں نے ایسے غلام رکھے ہوئے تھے عرصے سے, تو آ کے ان غلاموں کو اویئرنس دے رہا ہے. یہ تقلید والے جو ہیں سر, یہ اسی کیٹیگری میں جو آپ نے پہلے بتایا تھا, بلائنڈ جو اپنا بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, وہ یہی کام کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بڑوں کے خلاف ہم نسل در نسل چلے آ رہے ہیں, تو ایسے یہ ہی ہمارے ہی گلے پڑ گئے ہیں. ایسے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے اندر سے ہی ایک ڈر سنانے والا آیا. بالکل. ایک اور بات ہے سر. جی اچھا سر, جب یہ جو سائنٹسٹ ہیں یا یہ فلاسفرز ہیں,
تو یہ ہر بندہ نا کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے نا وہ بائسنس شو کرواتا ہے. مثلا جیسے ہے نا، جیسے بینیفیکٹر آئنسٹائن ہے یا کوئی بھی ہے، تو جہاں پہ جا کے یہ سر ایک لینز میں آ کے بات کرتے ہیں نا، جیسے جب بھی ان سے گاڈ کا سوال ہوا ہے نا، پرسنل گاڈ کا، تو ادھر آ کے انہوں نے ڈنڈی ماری. باقی سارا کام صحیح کرتے رہے ہیں، لیکن جو نا ادھر آ کے جو نا انہوں نے ڈنڈی ماری. تو ادھر جو نا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرتا تھا، اور پھر ان کو یہ والی سٹیج پہ کیوں نہیں پہنچے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سائنٹسٹ، فلاسفر؟ نہیں نہیں، دیکھیں میں ایک بات، جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں کرتا. آپ ایک پوائنٹ سمجھیے گا، اگر ایک کرسچن مر رہا ہے تو وہ اس پہ یقین کرتا ہے تو مر رہا ہے. ایک مسلمان یقین کے ساتھ مسلمان مرتا ہے، اسی طرح ایک یہودی یقین کے ساتھ یہودی مرتا ہے. وہ یہ نہیں کہ جھوٹ موٹ کا یہودی مر رہا ہے یا جھوٹ موٹ کا کرسچن مر رہا ہے، وہ اس پہ بلیو کرتے کرتے اپنی زندگی گزارتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کتنا حق بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں کہا، اور نبی کو کہا ہے، نبی آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ جس کو چاہیں گے ہدایت مل جائے گی، میں جس کو بڑے سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نبی سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. جی. یعنی کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باؤنڈریز بالکل کلیئر کر دی ہیں کہ یہ نو گو ایریا ہے انبیاء کے لیے بھی. ہدایت میری مرضی ہے، میں جس مرضی کو دوں. کیوں؟ میں اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں. جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ انتہائی رحم دل ہوتے ہیں اور انتہائی شفقت سے ہر کسی کو چاہتے ہیں کہ جنت میں چلا جائے. بس ان کو میسج مل جائے جنت میں چلا جائے، میسج مل جائے جنت میں چلا جائے. یہ ان کی محبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پورا سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں ازل سے لے کے ابد تک کا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بندہ کھڑکا دیتے، جی. وقت تلوار نکالی، بندہ مار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کے سامنے تو قتل ہو گیا. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب جیسی وہ قتل کو انہوں نے کوشچن کیا ہے تو وہ کوشچن جائز تھا. بالکل. وہ الگ بات ہے کہ حضرت خضر منع کر چکے تھے کہ اب آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، یہ تیسری دفعہ آپ ادھر سفر روک دیتے ہو، کیونکہ یہ تو انتہا ہو جاتی ہے نا. کشتی میں سوراخ کیا خیر ہے، دیوار پہ جو بنا رہے تھے گرا دی خیر ہے، اتنا بڑا نقصان ہے. ادھر انہوں نے بندہ مار دیا. اینڈ امیجن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا جو انہوں نے نہیں کیا تھا. قرآن اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا تھا، لیکن چونکہ ایک بندہ مر چکا تھا تو ہی نوز دا امپیکٹ آف اے مرڈر. تو انہوں نے پوچھا ہے ان سے کہ یہ آپ نے کیا کیا. اب خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ نالج دیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ذرا ڈفرنٹ ہے. ان کو کچھ سرٹن نالج ایسا دیا ہوا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اس بچے نے، اس لڑکے نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج تو بہت ہی گریٹ ہے نا، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. تو اس لیے ہدایت کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، وہ بہت براڈر پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہدایت دینے کا کیا آفٹر میتھ ہوگی، کیوں اس کو ہدایت نہیں دینی، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے. اس لیے وہ نبی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ I am not going to give them ہدایت despite you going to deliver them the message. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے آقا علیہ السلام کے پاس کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دوں. یہ طائف کی وادی میں جب تھے تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی میرے رب کا ماننے والا نکلا ہے. یہ دیکھیں رحمت کا، کیوں رحمت اللہ عالمین کہتے ہیں، ان کی محبت، شفقت اور رحمت کا آپ لیول دیکھیں کہ لہو لہان ہے، خون نکل رہا ہے، خون مبارک بہ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ان کو مت مارنا. سو انبیاء علیہ السلام اور اینگل سے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت براڈر پرسپیکٹو سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی کہ نبی ہدایت میں اسی کو دوں گا جس کو میں چاہوں گا. مطلب I know what I'm doing، یہ مطلب ہے ان سمپل ورڈز، کیونکہ وہ پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ان کو سب پتہ ہے کہ کس کو دینی ہدایت، کس کو نہیں دینی.